فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے، فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ آپ سن چکے ہیں، مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی، وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے۔ انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں۔ مال مویشی کے لیے الگ حوض ہے اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے۔ ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا۔ درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے، اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے۔ بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے۔ دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے۔ کوئی موڑ نہ ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا،
जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो कोई चीज नहीं थी। लिहाजा सवाल ये पैदा हुआ कि हक महर क्या तय किया जाए। उसने कहा, मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में, हाँ, अगर आप 10 साल पूरे करें तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान के है। यानी 8 साल तक आप जरूर बकरियां चराएंगे। इसके बाद के 2 साल का आपको इख्तियार है। अगर आप खुशी से 2 साल तक और भी मेरा काम करें तो अच्छा है, वरना आप पर लाजिम नहीं है। मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आपको किसी मशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मूसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो आयत 28 में है। मूसा ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती न हो। हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह कारसाज है। मतलब ये कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अब ये इख्तियार मेरा है कि मैं 8 साल पूरे करूं या 10 साल, मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सी मुद्दत पूरी की थी? आपने फरमाया, उन्होंने 10 साल पूरे किए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उधर 10 साल पूरे किए, यानी अपना अहद पूरा किया। अब उन्हें ख्याल आया कि काफी वक्त गुजर चुका है और हालात भी बदल चुके हैं, लिहाजा अब मैं वापस मिस्र जा सकता हूँ। अपनी वालिदा, अपने भाई और बहन से मिलना चाहिए। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले, मतलब ये कि 10 साल पूरे कर लिए, अब अपनी बीवी को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए।